حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ واقعہ یہ ہے کہ آپ بادشاہ تھے، 7 ملکوں پر آپ کی حکومت تھی، آپ کے پاس میں شاہی محل، شاہی تخت تھا، کسی چیز کی آپ کے پاس کمی نہیں تھی، ہر چیز آپ کے پاس میں تھی، نوکر چاکر، وزیر اور دیگر خادمین آپ کے پاس میں رہتے تھے، مگر ساری تخت و حکومت کو چھوڑ کر اللہ کا قرب انہوں نے کس طریقے سے حاصل کیا اور پھر اللہ کی طرف سے انہیں کیا انعام ملا، اسی کو مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم بن ادہم ایک مرتبہ اپنے شاہی محل میں آرام کر رہے تھے، رات کا وقت تھا، اتنے میں چھت پر ایسا لگ رہا تھا کوئی دوڑ رہا ہو، آواز آئی، ابراہیم بن ادہم اٹھے، اٹھنے کے بعد میں کھڑکی میں کو دیکھا، آواز لگائی کہ کون ہے، کوئی آواز نہیں آئی، اتنے میں انہیں آواز اندر ہی سے آنے لگی، ایسا لگ رہا تھا کہ محل کے اندر کچھ لوگ ہیں اور کچھ ڈھونڈ رہے ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم ان لوگوں کی طرف گئے تو ایک طرف وہ کچھ تلاش کر رہے تھے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے پوچھا کہ یہ شاہی محل ہے اور یہاں تم کیا تلاش کر رہے ہو، کیا کرنے تم یہاں آئے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہمارا ایک اونٹ ہے جو گم ہو گیا ہے، بس اسی کو تلاش کرنے کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں۔ تو ابراہیم بن ادہم نے کہا کہ یہ بادشاہ کا محل ہے، یہاں اونٹ نہیں ملے گا، اونٹ دیکھنا ہے کہیں اور جگہ پہ جا کے دیکھو، یہ بادشاہ کا محل ہے، یہاں اونٹ کا کیا کام ہے؟ تو ان لوگوں نے بڑا پیارا جواب دیا اور کہا بادشاہ سلامت، ہم مانتے ہیں کہ یہ بادشاہ کا محل ہے، یہاں اونٹ نہیں ملے گا، مگر یاد رکھو کہ اگر یہاں اونٹ نہیں ملے گا تو اس بادشاہ کے محل میں اور اس عیش و آرام کی زندگی گزار کے کبھی خدا بھی نہیں ملے گا۔ جو زندگی آپ گزار رہے ہیں، یہ زندگی گزارنے کے بعد کبھی خدا کا قرب حاصل نہیں ہوگا۔ خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بڑی محنت اور بڑی مشقت کرنی پڑتی ہے۔ بادشاہت کو چلاتے رہو اور تم سوچو کہ خدا کا مجھے قرب حاصل ہو جائے، تو ویسا نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر اگر اونٹ نہیں ملے گا تو یہاں پر خدا بھی نہیں ملے گا۔ اتنی بات ابراہیم بن ادہم نے سنی، بات تو بالکل سچ ہے، کیونکہ اللہ کا قرب پانے کے لیے بڑی مشکل جھیلنی پڑتی ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی وقت سچی توبہ کی اور کہا کہ یہ بادشاہت مجھے نہیں چاہیے، یہ تخت و حکومت، یہ شہرت مجھے نہیں چاہیے، دنیا پہ میں حکومت نہیں کروں گا۔ سچی توبہ کی اور چھوڑ کر رب کے لیے نکل گئے، راہ خدا میں نکل گئے اور کہا کہ اب مجھے رب کا قرب حاصل کرنا ہے، اب اللہ کا نیک بندہ مجھے بننا ہے۔ تصوفات کی دنیا آپ نے اختیار کر لی، گھر و بار، خاندان، دوست و احباب، تخت و حکومت، شاہی محل، بادشاہ، سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے لیے آپ نکل گئے، روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، رب کی بارگاہ میں توبہ کی اور اللہ کو راضی کرنے میں لگ گئے، اللہ کے لیے جینا شروع کر دیا۔ اور جب اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں حکومت بخشی، ولایت کی، یعنی اب تک اپنی محنت سے ایک کرسی پائی تھی، مگر اللہ کی عطا سے اب جو انہیں حکومت ملی ہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے نیک بندوں میں قبول کر لیا۔ پھر مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم بن ادہم جب آپ نے صوفیانہ لباس اور فقیرانہ لباس اور آپ نے بزرگوں والا انداز تیار کر لیا تو ایک مرتبہ یہ کسی دریا کے کنارے پر بیٹھے تھے اور اپنی گدڑی سوئی سے سل رہے تھے، وہاں سے اس وزیر کا گزر ہوا جو کبھی اسی محل میں ابراہیم بن ادہم کا وزیر تھا۔ جب آپ بادشاہ تھے تو آپ کا وہ وزیر تھا، وزیر نے دیکھا کہ بادشاہ ابراہیم بن ادہم یہاں بیٹھے ہیں، قریب آیا اور پوچھنے لگا کہ کیا حالت ہو گئی ہے آپ کی، فقیروں جیسا لباس ہے، کیا پھٹے پرانے کپڑے اب پہننے لگے ہو، کیا حالت ہو گئی ہے، اگر بادشاہ ہوتے تو آج کہاں تک پہنچ جاتے۔ تو ابراہیم بن ادہم نے کہا کہ میں بادشاہ جب تھا صرف تم تک میری حکومت تھی، مگر آج اللہ کی عطا سے جو مجھے حکومت ملی ہے، بادشاہت ملی ہے، وہ دیکھنا چاہتے ہو؟ اتنے میں حضرت ابراہیم بن ادہم نے اپنے ہاتھ میں جو سوئی تھی وہ دریا میں پھینک دی اور آواز لگائی میری سوئی لاؤ۔ جو دریا کی مچھلیاں تھیں اپنے منہ میں سونے کی سوئی لے لے کر باہر آئیں۔ جیسے ہی وزیر نے دیکھا، دیکھتا رہ گیا، حیران ہو گیا، یہ کیا ہے؟ بھلا سوئی دریا میں گر جائے اور ملنا بولے ناممکن ہے، اور مچھلیاں اس کی سوئی واپس لا دیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، مگر یہ دیکھ رہا تھا، وہ سامنے اسے دیکھ رہا تھا کہ ابھی سوئی پھینکی ہے اور مچھلیاں ایک نہیں کئی 100 مچھلیاں لے کر آئیں، اور ابراہیم بن ادہم نے وہ قبول نہیں کی۔ پھر اتنے میں ایک مچھلی آئی جو سوئی لے کر آئی، آپ نے اس مچھلی سے وہ سوئی اپنی قبول کر لی۔ وزیر دیکھ کر حیران ہو گیا، تو پتہ اس واقعے سے یہ چلا کہ جب خود کی حکومت حاصل کی تھی تو اس میں کتنا فرق تھا، جو دنیا کے لیے جی رہے تھے اور دنیا کے لیے سب کچھ کر رہے تھے،
मगर जब अल्लाह की अता से जो हुकूमत मिली है, उस हुकूमत से कितनी पावर अल्लाह ने इन्हें अता फरमाई है। तो दुनिया एक फ़ानी है, दुनिया के लिए मत जियो, अल्लाह के लिए जियो। अल्लाह तबारक व तआला हुकूमतें भी अता फरमाता है, अल्लाह ताला विलायतें भी अता फरमाता है, अल्लाह ताला वो ओहदा वो मकाम सब कुछ इंसान को अता फरमाता है जिसको इंसान चाहता है। बस आओ तो अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह से अपने रिश्ते तो जोड़ो, अल्लाह पर भरोसा यकीन तो करो, फिर देखो मिलता है क्या। वो सुनता है सबकी, दुआ कर तो देखो, तुम अपने नसीब आजमा कर तो देखो। सियाही गुनाहों की धुल जाए दिल से, तुम आंखों से आंसू बहा कर